انبیاء کو بھی اجلانی ہے مگر ایسی کے فقط آنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے انبیاء کرام کے واقعات میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے میٹھے میٹھے مکی مدنی آقا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول ہیں اور انبیاء کے امام بھی ہیں اور آخری نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے، آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ اہم واقعات کو ہم یہاں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے لڑکپن کو بیان کرتے ہوئے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 12 برس کی ہوئی تو اس وقت ایک بڑا اہم سفر پیش آیا تھا، اور یہ آپ کی زندگی کا بڑا اہم واقعہ ہے کہ جب آپ کی عمر شریف 12 برس کی ہوئی تو اس وقت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ ابو طالب کو چونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت ہی والہانہ محبت تھی، وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیارے ہی اتنے، عادتیں اتنی پیاری، باتیں اتنی پیاری، صورت اتنی پیاری، رنگت اتنی پیاری، مسکراتے تو دیواریں روشن ہو جاتی۔ تب جب ابو طالب کو ملک شام جانا پڑا تو وہ اس سفر میں آپ کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے 3 بار تجارتی سفر فرمایا، 2 مرتبہ ملک شام گئے، 1 بار یمن تشریف لے گئے۔ یہ ملک شام کا پہلا سفر ہے۔ اس سفر کے دوران بصرہ میں بحیرہ راہب کے پاس آپ کا قیام ہوا۔ اس نے تورات اور انجیل میں بیان کی ہوئی نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم کی نشانیوں سے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا، اور بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ اس نے آپ کے قافلے والوں کی دعوت کی۔ لوگ بڑے حیران تھے کہ اس قافلے والوں کو اتنی توجہ کیوں دی، اس نے اتنا ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کیوں کیا، اور یہ سب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے تھا کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں جو پچھلی کتابوں میں بیان کی گئی تھی ان سے اس نے پہچان لیا تھا کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہے۔ تو جب بحیرہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، یہ سارے جہان کا سردار ہے، یہ رب العالمین کا رسول ہے،
اللہ اس کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ قریشیوں نے پوچھا تجھے یہ کیوں کر معلوم ہوا؟ اس نے کہا جس وقت تم گھاٹی سے چڑھے کوئی درخت اور پتھر باقی نہ رہا مگر سجدے میں گر پڑا۔ درخت اور پتھر پیغمبر کے سوا کسی دوسرے شخص کو سجدہ نہیں کرتے، اور میں ان کو مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو ان کے شانے کی ہڈی کے نیچے سیب کی مانند ہے۔ پھر اس راہب نے کھانا تیار کیا، ان سب کی دعوت کی۔ جب وہ ان کے پاس کھانا لایا تو حضرت اونٹوں کے چرانے میں مشغول تھے۔ اس نے کہا ان کو بلا لو۔ آپ آئے تو بادل نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ جب آپ قوم کے نزدیک آئے تو ان کو درخت کے سایہ کی طرف آگے بڑھے ہوئے پایا۔ جس وقت آپ بیٹھ گئے تو درخت کا سایہ آپ کی طرف ہٹ آیا۔ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ پھر جب سایہ آپ کی طرف ہٹ آیا پھر کہا تمہیں خدا کی قسم بتاؤ ان کا ولی کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو طالب۔ بس اس نے ابو طالب سے بتاکید تمام کہا کہ ان کو مکہ واپس لے جاؤ، کیونکہ اگر تم آگے بڑھو گے تو ڈر ہے کہ کہیں یہودی ان کو قتل کر دیں۔ راہب کے کہنے پر ابو طالب کو بھی خطرہ محسوس ہونے لگا، چنانچہ وہیں اپنا مال تجارت بیچا اور بہت جلد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ راہب نے چلتے وقت انتہائی عقیدت کے ساتھ آپ کو سفر کا کچھ توشہ بھی دیا، اور اس توشہ سفر کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ وہ راہب نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جو زاد سفر دیا واپس جانے کے لیے، کچھ خشک روٹی اور زیتون کا تیل زاد راہ دیا کہ میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ واپس تشریف لے آئے۔ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لڑکپن کا ایک اور بڑا اہم واقعہ، چوتھی یعنی اخیر حرب فجار میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی تھی۔ اس جنگ کا سبب یہ تھا کہ نعمان بن منذر شاہ ہیرا ہر سال اپنا تجارتی مال بازار عکاظ میں فروخت کرنے کے لیے اشراف عرب میں سے کسی کی پناہ میں بھیجا کرتا تھا۔ اس دفعہ جو اس نے اونٹ لدوا کر تیار کیے، اتفاقاً عرب کی ایک جماعت اس کے پاس حاضر تھی، جن میں بنی کنانہ میں سے براز اور حوازن میں سے عروہ رحال موجود تھا۔ نعمان نے کہا اس قافلہ کو کون پناہ دے گا؟ براز بولا میں بنی کنانہ سے پناہ دیتا ہوں۔ نعمان نے کہا میں ایسا شخص چاہتا ہوں جو اہل نجد و تہامہ سے پناہ دے۔ یہ سن کر عروہ نے کہا میں اہل نجد و تہامہ سے پناہ دیتا ہوں۔ براز نے کہا اے عروہ کیا تو بنی کنانہ سے پناہ دیتا ہے؟ عروہ نے کہا تمام مخلوق سے۔ پس عروہ اس قافلہ کے ساتھ نکلا، براز بھی اس کے پیچھے روانہ ہوا، اور موقع پا کر عروہ کا ماہ حرام میں قتل کر ڈالا۔ حوازن نے قصاص میں براز کو قتل کرنے سے انکار کیا، کیونکہ عروہ حوازن کا سردار تھا۔ قریش کے کسی سردار کو قتل کرنا چاہتے تھے، مگر قریش نے منظور نہ کیا، اس لیے قریش اور کنانہ اور حوازن میں جنگ چھڑ گئی۔ کنانہ کا سپہ سالار اعظم حرب بن امیہ تھا، جو ابو سفیان کا باپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دادا تھا، اور حوازن کا سپہ سالار اعظم مسعود بن معتب ثقفی تھا۔ لشکر کنانہ کے ایک پہلو پر عبداللہ بن جدعان اور دوسرے پر قریظ بن ربیعہ اور قلب میں حرب بن امیہ تھا۔ اس جنگ میں کئی لڑائیاں ہوئیں، ان میں سے ایک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا آپ کو بھی لے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 14 سال کی تھی، مگر آپ نے خود لڑائی نہیں کی بلکہ تیر اٹھا اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دیتے رہے۔ بہرحال آخر میں فریقین میں صلح ہو گئی تھی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، روز روز کی لڑائیوں سے عرب کے سینکڑوں گھرانے برباد ہو گئے تھے۔
ہر طرف بدامنی اور آئے دن کی لوٹ مار سے ملک کا امن اور امان غارت ہو چکا تھا۔ کوئی شخص اپنی جان و مال کو محفوظ نہیں سمجھتا تھا، نہ دن کو چین نہ رات کو آرام۔ اس وحشتناک صورتحال سے تنگ آ کر کچھ صلح پسند لوگوں نے جنگ فجار کے خاتمہ کے بعد ایک اصلاحی تحریک چلائی۔ چنانچہ بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو اسد وغیرہ قبائل قریش کے بڑے بڑے سردار عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے یہ تجویز پیش کی کہ موجودہ حالات کو سدھارنے کے لیے کوئی معاہدہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ خاندان قریش کے سرداروں نے بقائے باہم کے اصول پر جیو اور جینے دو کے قسم کا ایک معاہدہ کیا اور حلف اٹھا کر عہد کیا کہ ہم لوگ ملک سے بے امنی کو دور کریں گے، مسافروں کی حفاظت کریں گے، غریبوں کی امداد کرتے رہیں گے، مظلوم کی حمایت کریں گے، کسی ظالم یا غاصب کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے۔ اس معاہدہ میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم بھی شریک ہوئے اور آپ کو یہ معاہدہ اس قدر عزیز تھا کہ اعلان نبوت کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدہ سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس معاہدہ کے بدلے میں کوئی مجھے سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ اور آج اسلام میں بھی اگر کوئی مظلوم یا آلی حلف الفضول کہہ کر مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ اس تاریخی معاہدے کو حلف الفضول اس لیے کہتے ہیں کہ قریش کے اس معاہدہ سے بہت پہلے مکہ میں قبیلہ جرہم کے سرداروں کے درمیان بھی بالکل اسی طرح کا ایک معاہدہ ہوا تھا، اور چونکہ قبیلہ جرہم کے وہ لوگ اس معاہدہ کے محرک تھے، ان سب لوگوں کا نام فضل تھا، یعنی فضل بن حارث، فضل بن وداع، فضل بن فضالہ، اس لیے اس معاہدہ کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ ان چند آدمیوں کا معاہدہ جن کے نام فضل تھے، یعنی فضل جن کے نام تھے ان کا معاہدہ، تو یہ اس لیے اس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امن پسندی، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صلح پسندی، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا غریبوں کی مدد کرنے کا شوق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری عادات، ان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ معاہدہ اس قدر عزیز تھا، اس قدر اس معاہدے کو آپ پسند فرماتے تھے کہ اعلان نبوت کے بعد بھی اس کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو لڑکپن سے ہی امن پسند تھا، ملک سے بے امنی دور کرنے والا، غریبوں کی مدد کرنے والا، مظلوم کی حمایت کرنے والا، یہ معاہدہ آپ کو اس قدر عزیز تھا۔ ہمیں سرخ اونٹ ملنے پر مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس معاہدے سے خوشی ہوئی تھی کہ عرب کے لوگ آپس میں لڑتے رہتے تھے، یہ معاہدہ ہو گیا کہ ہم آپس میں اس طرح لڑائی نہیں کریں، مل جل کر رہیں گے۔ یہ کاش ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس مبارک سوچ کو اپنائیں، اس سوچ کو لیں کہ بعض کا لڑکپن جو ہوتا ہے نا، یہ گھر امیر ہو یا آزادی کھلی ملے یا دوست ایسے ملے تو یہ بڑا شوق ہوتا ہے انہیں۔ آج دیکھا 12-15 سال کی عمر کے لڑکے یہ ون ویلنگ کرتے ہیں، یہ گلیوں بازاروں میں لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں، ابھی اتنی سی عمر میں بازاروں میں شور کرتے، بازاروں میں چیختے چلاتے، دے تالی پہ تالی، لڑنے کے لیے تیار، ایک چھوٹی سی گالی پر گولی چلانے کے لیے تیار۔ کیا ہو گیا؟ آپس میں لڑائی جھگڑا، آپس میں فساد، آپس میں جھوٹ، غیبت، چغلی، اب یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں آ رہی، جبکہ میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپن کتنا باکمال کہ بچپن میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، لڑکپن اتنا پیارا کہ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کبھی کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا،
کبھی کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کی، کبھی کسی کو اذیت نہیں پہنچائی، غریبوں کی مدد کریں، غریبوں کا ساتھ دیں، مظلوم کا ساتھ دیں، امن، پیار، محبت کی باتیں کریں، لوگوں کو ملانے کی بات کریں، توڑنے والی بات نہیں، جوڑنے والی بات کریں۔ ہمارے یہاں توڑنے والے کو زیادہ اہمیت دی جاتی، ہمارے یہاں غیبت اتنی عام ہو گئی، چغلی اس قدر عام ہو گئی، چغلی کی عادت، مطلب بعضوں کو یوں لگتا ہے جیسے مزہ ہی نہیں آتا جب تک دو چار چغلیاں نہ کر لیں، توڑ پیدا کرتے ہیں، نفرتیں بڑھانے کا کام کرتے ہیں۔ ایسا بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ چغل خور کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کے بارے میں لکھا اولن، یہ بڑی سخت وعید ہے۔ چغل خور کو ڈر جانا چاہیے، ان کو غیبت کی عادت ہے، ان کو غیبت کی عادت ختم کرنی چاہیے۔ جن کا فسادی ذہن ہے ان کو اپنے ذہن کو ستھرا کرنا چاہیے۔ یہ فسادی سوچ، فسادی ذہنیت یہ دنیا میں بھی نقصان کا ذریعہ ہے، آخرت میں بھی نقصان کا ذریعہ ہے۔ کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کے پر ظلم کیا، کسی کو مارا، کسی کے ساتھ جب وہ دل آزاری والی بات کر دی۔ 13 سے 19 تک یہ عمر، یہ بننے بگڑنے کی عمر کہی جاتی ہے۔ اگر ان کو میڈیا، ان کو چینلز، ان کو انٹرنیٹ، ان کو دنیاوی آزادیاں اس طرح کی ملتی رہیں، ان کے اخلاق میں، ان کے کردار میں وہ ستھرا پن نہیں آ سکے گا جو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات ہیں۔ آج سب جانتے ہیں کہ میڈیا کیا کچھ دکھا رہا ہے، کس طرح ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں میں بے حیائی انجیکٹ کی جا رہی ہے، ان کے کردار کو، ان کے اخلاقیات کو بگاڑا جا رہا ہے، فحاشی اور عریانیت کی سوچ ڈیولپ کی جا رہی۔ ان کو آزادی کے نام پر کہ تم اب بڑے ہو گئے ہو، اب تم آزاد ہو، اب تم بالغ ہونے والے ہو، تم آزاد ہو، بالغ ہونے کے بعد تمہاری اپنی مرضی، اپنی زندگی، اپنی لائف ہے، جو چاہے کرو۔ لیکن ان کو یہ سوچ نہیں دی جا رہی کہ تمہاری چاہت ہونی کیسی چاہیے۔ بے حیائی، برائی، فحاشی، عریانیت، پھڈے بازی، لڑائی جھگڑے، توڑ پھوڑ، لوگوں کی چیزیں توڑ دینا، یہ سوچتے کہ ان کو جوان کریں گے۔ خدا را پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت ان کو پڑھائیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اچھے اخلاق ان کو پڑھائیں، اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری زندگی کا ان کو مطالعہ کروائیں تاکہ ان کو پاکیزہ سوچ نصیب ہو۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لڑکپن کی جو ہے نا وہ ان بابرکت باتوں کو ان کے سامنے رکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح لوگوں کے پانی بھر کے، ضعیفوں کے، بیماروں کا پانی بھر کے لا کے دیتے تھے، بیواؤں کی خبر گیری فرماتے تھے۔ جوانی کے آغاز میں ہی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے اندر یہ پاکیزہ عادات تھیں، لوگوں کا خیال رکھنا، لوگوں کی دلجوئی کا سامان کرنا، بیماروں کی بیمار پرسی کے لیے جانا، عیادت کرنا، غمزدوں کی غمخواری کرنا، یہ اچھی عادات ہیں۔ یہ کردار کو، مطلب کردار کی بلندی ہے۔ یہ اپنی اولاد میں یہ چیز ڈیولپ کرنی چاہیے، اور یہ سوچ بیدار کرنے کے لیے ہمیں مدنی چینل بہترین ماحول فراہم کر رہا ہے۔ یہ سوچ ڈیولپ کرنے کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے پاس ہے۔ انتہائی شرارتی بچے دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں آتے ہیں، جامعۃ المدینہ میں آتے ہیں، چند ہی دنوں میں تربیت پا کر یہ ستھرے ہو جاتے ہیں، شرارتوں کی عادتیں ختم کر دیتے ہیں۔ ایسے شرارتی بچے جن کے والدین تنگ تھے ان سے، لیکن الحمدللہ ایک اچھے ماحول کی برکت سے ان کے اندر سے وہ بری عادتیں ختم ہوئی، چوری کرنے کی، جھوٹ بولنے کی، چیٹنگ کرنے کی۔ یہ دعوت اسلامی کا پاکیزہ ماحول ہے۔ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اپنے بچوں کو وابستہ کریں، شروع سے ان کو اچھا ماحول دیں، ان کو اچھی سوچ دیں، ان کو اچھا ماحول ملے گا انشاءاللہ اچھی سوچ بنے گی۔ تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا یہ دور جو آپ کے لڑکپن کا دور ہے، یاد رکھے کہ نہ والد کا سایہ سر پہ، نہ والدہ کا سایہ سر پہ،
لیکن ایسا پاکیزہ کردار، بعض ایسے بھی بچے دیکھے جاتے ہیں کہ جن کے والدین نہیں ہوتے، کہا جاتا ہے معاشرے میں کہ عام طور پہ بگڑ جاتے ہیں، لیکن ایسے بچوں کو بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور آپ کا یہ مبارک لڑکپن یہ پکار کر دعوت دے رہا ہے کہ اپنی زندگیوں کو ستھرا کر. یہ دور پاکیزہ رہے گا، آنے والا دور بہت زیادہ ستھرا ہو جائے گا. تو اپنی اولادوں کو گانے باجے سے بچائیں، بے حیائی کی باتوں سے بچائیں، فحاشی اور عریانیت والی چیزوں سے بچائیں، ان کو غلط چیزوں سے بچائیں. خدا را ان بچوں کو بری صحبت سے بچا لیں، برے دوستوں سے بچا لیں. برے دوست باہر گلیوں محلوں میں نہیں، اس وقت انٹرنیٹ کے اندر جو کچھ پڑا ہوا ہے. 12 سال 13 سال کی عمر کے بعد سے ہی بچوں کے ہاتھ میں موبائل آ گئے، ٹیبلٹ پی سی آ گئے، ان کے ہاتھ میں آئی پیڈ آ گئے، وائی فائی لگا ہوا ہے، مطلب ہائی سپیڈ انٹرنیٹ ان کے پاس ہے. اب یہ فلمیں دیکھیں، اب تو گیموں کے بارے میں پتہ چلا، ایسی ویڈیو گیمز آ گئی ہیں کہ جو اخلاقیات کو بگاڑنے والی چیزیں. بچا لیں ان کو، اس چاہے وہ بے حیائی کی چیزوں سے ان کو بچا لیں. ان جن آلات کے ذریعے اخلاق بگڑنے، کردار بگڑنے، سوچیں بگڑنے کا سبب بنتا ہے، ان بری چیزوں سے ان کو بچا لیں. اچھے استعمال ان چیزوں کے ہوں گے، لیکن ان کو دینا، ان بچوں کے ہاتھ میں یہ چیزیں دے دینا، ان کو کمپیوٹر لیپ ٹاپ آزادانہ دے دینا کہ کوئی مطلب نیٹ چلتا ہے، طرح طرح کے میڈیا چلتے ہیں، طرح طرح کی ویب سائٹس چلتی ہیں، طرح طرح کے یہ پروگرامز دیکھتے ہیں. بہر کیا میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عمر ہے بننے کی یا بگڑنے کی. ورنہ پودا جب نرم کومپل ہوتی ہے نا، اس کو جدھر باندھے، جس طرف رخ اس کا کرنا چاہے کر لیں. لیکن جب یہ تناور درخت بن جائے گا، اب اس کو موڑنا چاہیں گے تو ٹوٹ جائے گا، موڑنا مشکل ہوگا. اس مثال کو ذہن میں رکھیں. ان کے بالغ ہونے کے قریب کی جو عمر ہے، ان کی سوچوں کو اگر پاکیزہ ہم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ جیسے جیسے بڑے ہوں گے، بالغ ہوں گے، ان کی سوچوں کا رخ مدینے کی طرف رہے گا. ان کو گندی تصویریں، گندے مناظر، بے حیا عورتیں، فضول لطیفے، گندی باتوں سے، فضول قسم کے جو ہے نا وہ فنکشنوں سے اپنے بچوں کو بچا. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بچپن اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت لڑکپن کا صدقہ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو بے حیائی سے، برائی سے، بری عادات سے بچائے. میں والدین سے عرض کروں گا، اب ہفتہ وار اجتماع میں جو اسلامی بھائی ہیں اس میں شرکت کریں. اپنے 12 سال 10 سال سے بڑی عمر کے بچوں کو اب لے کے جائیں اجتماع میں، تاکہ ان کو اپنا ماحول پتہ چلے. بچے کے بارے میں یہی کریں کہ 7 سال کی عمر کا ہو تو نماز کا اس کو کہیں. یہ ایک تربیت ہے، اس کی عمر کی کس سٹیجز ہیں کہ اب اس کو یہ سوچ دینی ہے. اس کو لائیں، آپ ان کو مسجد میں لائیں، ان کو اجتماع میں لائیں، ان کو ساتھ اپنے ساتھ نماز میں لائیں، جمعہ میں لائیں. ان کی تربیت کریں تاکہ ان کو اپنا ایک اچھا ماحول ملے گا، ایک اچھی سوچ ملے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.